وہ 15-16 سوار تھے، 6-7 کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک نے للکار کر کہا، دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ شیخ سنان نے کہا ہے کہ دونوں لڑکیاں دے دو گے تو خیریت سے جا سکو گے۔ الناصر تجربہ کار چھاپا مار تھا۔ اس نے اپنے چھاپا مار پہلے ہی گھیرے سے دور لے جا کر چھپا لیے تھے۔ اس نے اشارہ کیا اور وہ 3 چھاپا ماروں کے ساتھ ان سواروں پر ٹوٹ پڑا جو ان کے سامنے تھے۔ چھاپا ماروں نے پیچھے سے برچیاں ان کے جسموں میں داخل کر دی۔ سوار گرے تو الناصر نے اپنے ساتھیوں سے بلند آواز سے کہا، ان کے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک گھوڑا اس نے پکڑ لیا، اس پر سوار ہوا تو اپنے پیچھے لذا کو بٹھا لیا۔ اس سے کہا کہ بازو مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد لپیٹ لے۔ سنان کے فدائیوں نے ہلا بول دیا۔ انہوں نے مشعلیں پھینک دی تھی، یہ جلتی رہی۔ الناصر اور اس کے چھاپا ماروں نے بہت مقابلہ کیا۔ ایک گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کی آواز آئی جو دور ہٹتی گئی۔ وہ گمشتگین تھا جو جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ فدائیوں نے الناصر کے گھوڑے پر لڑکی دیکھ لی تھی، اسے وہ زندہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 3-3 4-4 گھوڑے اسے گھیرے میں لیتے اور سوار برچھیوں سے اس کے گھوڑے کو زخمی کرنے کے لیے برچیوں کے وار کرتے تھے۔ الناصر تجربہ کار لڑاکا سوار تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو بچائے رکھا اور 2 فدائی گرا لیے۔ اسے دوڑتا گھوڑا یکلخت روکنا اور تیزی سے موڑنا پڑتا تھا۔ لذا کے پاؤں رکابوں میں نہیں تھے۔ ایک بار الناصر کو گھوڑا تیز رفتار پر ہی موڑنا پڑا۔ لذا سنبھل نہ سکی اور گر پڑی۔ فدائی گھوڑوں سے کود آئے۔ لذا الناصر کی طرف دوڑی لیکن 2 فدائیوں نے اسے پکڑ لیا۔ الناصر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور برچھی تانی۔ فدائیوں نے لذا کو آگے کر دیا۔ الناصر کو اپنے ساتھیوں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ اسے بھاگتے دوڑتے گھوڑوں کی اور برچیاں اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ 3-4 فدائیوں میں اکیلا تھا۔ اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا کیونکہ وہ ان کے قریب آتا تھا تو فدائی لذا کو آگے کر دیتے تھے۔ آخر وہ بھی گھوڑے سے کود گیا، بے جگری سے لڑا، زخمی ہوا اور اس نے 2 فدائیوں کو گرا لیا۔ اس دوران لذا چیختی رہی، الناصر نکل جاؤ، میرے لیے نہ مرو، نکل جاؤ، تم اکیلے ہو۔ لیکن وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار چلا کر کہا، خاموش رہو لذا، یہ تمہیں نہیں لے جا سکیں گے۔ الناصر نے یہ کر کے بھی دکھا دیا کہ فدائی لذا کو نہ لے جا سکے۔ اس نے فدائیوں کو بری طرح زخمی کر کے پھینک دیا۔ اس معرکے میں وہ قیامگاہ سے دور ہٹ گئے تھے۔ الناصر نے ایک گھوڑا پکڑا، لذا کو اس پر سوار کیا، خود اس کے پیچھے سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی، لیکن بھاگا نہیں۔ معرکہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے جا کر دیکھا، وہاں صرف لاشیں تھی اور 2-3 فدائی زخموں سے تڑپ رہے تھے۔ اس کے 3 ساتھی مارے گئے تھے، صلیبی بھی مرا پڑا تھا، دیریسیا لاپتہ تھی۔ الناصر نے زیادہ انتظار نہ کیا، آسمان کی طرف دیکھا، قطبی ستارے کا اندازہ کیا اور گھوڑے کو اس رخ پر ڈال دیا۔ بہت دور جا کر اس نے گھوڑا روک لیا۔ اب بتاؤ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے لذا سے پوچھا۔ میں تمہیں صرف اس لیے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا کہ تم تنہا رہ گئی ہو اور مجبور ہو، کہو تو تمہیں تمہارے علاقے میں لے چلتا ہوں، قید ہو گیا تو پرواہ نہیں کروں گا، تم امانت ہو، اپنے ساتھ لے چلو۔ لذا نے کہا، الناصر مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ گھوڑا رات بھر چلتا رہا۔ صبح طلوع ہوئی تو الناصر نے علاقہ پہچان لیا۔ یہیں کہیں اس نے ایک بار اپنے جیش کے ساتھ شبخون مارا تھا۔ وہاں مٹی کے ٹیلے اور بھر بھری چٹانیں تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک چشمے تک پہنچ گئے۔ یہ ایک چٹان کے دامن میں تھا۔ الناصر کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ دونوں نے گھوڑے سے اتر کر پانی پیا، گھوڑے کو پانی پلایا۔ الناصر نے زخم دیکھے، کوئی زخم گہرا نہیں تھا، خون رک گیا تھا۔ اس نے اس ڈر سے زخم نہ دھوئے کہ خون جاری ہو جائے گا۔ لذا ٹہلتی ٹہلتی ایک طرف نکل گئی۔ الناصر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چٹان کی دوسری طرف گیا۔ لذا بیٹھی ہوئی تھی، الناصر کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہاں ہڈیاں بکھری ہوئی تھی جو انسانوں کی معلوم ہوتی تھی، کھوپڑیاں تھی، پسلیوں کے پنجر تھے، ہاتھوں، ٹانگوں اور بازوؤں کی ہڈیاں بھی تھی۔ ان کے درمیان تلواریں اور برچیاں پڑی تھی۔ لذا ایک کھوپڑی کو سامنے رکھے بیٹھی تھی، کسی عورت کی کھوپڑی معلوم ہوتی تھی۔ چہرے پر کہیں کہیں کھال تھی، سر کے لمبے لمبے بال کچھ سر کے ساتھ تھے، باقی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ سینے کا پنجرا کھال کے بغیر تھا، پسلیوں میں ایک خنجر اترا ہوا تھا۔
गले की हड्डी पर सोने का हार पड़ा था। इस पिंजरे के इर्द गिर्द चीतड़े पड़े थे जो रेशमी कपड़े के थे। अलनासिर आहिस्ता आहिस्ता चलता लिजा के पीछे जा खड़ा हुआ। लिजा खोपड़ी में खो गई थी। अचानक उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे और बड़ी ही जोर से चीख मारी। वो तेजी से उठकर घूमी। अलनासिर ने उसे बाजुओं में लेकर सीने से लगा लिया। लिजा ने अपना चेहरा अलनासिर के सीने में छुपा लिया। उसका जिस्म थर थर कांप रहा था। अलनासिर उसे चश्मे तक ले गया। वो जब अपने आप में आई तो अलनासिर ने उससे पूछा कि उसने चीख क्यों मारी थी। मुझे अपना अंजाम नजर आ गया था, लिजा ने उदास लहजे में कहा। तुमने वो खुश्क लाश देखी होगी, किसी औरत की है, ये कोई मुझ जैसी होगी। उसने मेरी तरह हुस्न के जादू चलाए होंगे, हर किसी के लिए सुहाना फरेब बनी रही होगी और कहती होगी कि उसके हुस्न को जवाल नहीं और वो सदा जवां और हमेशा जिंदा रहेगी। तुमने उसकी पसलियों के पिंजरे में खंजर फंसा हुआ देखा है, गले में हार देखा है। ये हार और ये खंजर जो कहानी सुनाते हैं वो मेरी कहानी है, और दूसरी जो खोपड़ी बिखरी पड़ी है वो उनके साथ जो तलवारें और बर्चियां पड़ी हैं वो 100 बार सुनी हुई कहानी सुनाती हैं। मैंने ये कभी तवज्जो से नहीं सुनी थी। आज इस औरत की खोपड़ी देखी तो मुझे यूं नजर आया जैसे ये मेरी अपनी खोपड़ी हो। इस खुश खोपड़ी पर गोश्त चढ़ गया तो मेरा चेहरा बन गया। मैंने एक गिद्ध को देखा जो मेरे चेहरे से आंखें निकाल रहा था, एक भेड़िए को देखा जो मेरे गुलाबी गालों को नोच रहा था। इन मुर्दार खोरों ने मेरा चेहरा खा लिया और पीछे खोपड़ी रह गई। मुझे ऐसे नजर आया जैसे खोपड़ी के जबड़े और खौफनाक दांत हिल रहे हों। मुझे आवाज सुनाई दी, ये है तुम्हारा इंजाम, और मेरे दिल को किसी खौफनाक चीज ने दांतों में जकड़ लिया। कुछ दिनों बाद वहां जाकर देखना जहां हम पर फिदाइयों ने हमला किया था। अलनासिर ने कहा, वहां भी तुम्हें यही मंजर नजर आएगा, लाशों के पंजर, खोपड़ियां, तलवारें और बर्छियां, और शायद इनसे कुछ दूर थेरेसिया की खोपड़ी भी पड़ी मिल जाए। उसके सीने में भी खंजर उतरा हुआ होगा। वो सब औरत के लिए मरे हैं, ये सब भी औरत के लिए मरे हैं। अगर मैंने अपनी रविश न छोड़ी तो एक रोज सहरा में गिद्ध और भेड़िए मेरे इस जिस्म का गोश्त नोच रहे होंगे जिस पर मुझे नाज है, और जिसे हासिल करने के लिए कोई जान पेश करता है तो कोई दौलत। लिजा ने कहा, मगर इंसान इबरत हासिल नहीं करता, उनकी तबाही और बर्बादी नहीं देखता जो उससे पहले इस जमीन पर अपने ऊपर हुस्न, दौलत और जिस्मानी ताकत का नशा तारी करके तकब्बुर और गुरूर से चलते फिरते थे। मैंने अपने आप को पहचान लिया है, अपनी असलियत जान ली है। तुम भी सुन लो अलनासिर, खुदा ने तुम्हें मर्दों की ताकत और मर्दाना हुस्न दिया है। तुम्हें जो औरत देखेगी वो तुम्हारे करीब आने की ख्वाहिश करेगी। देख लो, तुम भी जाकर अपना अंजाम देख लो। वो ऐसे अंदाज से बोल रही थी जैसे उस पर आसेब का असर हो। उसकी शोखियाँ और फरेबकारियाँ ख़त्म हो चुकी थी। वो किसी तारीख़ दुनिया फ़कीर के लहजे में बोल रही थी। मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूं? उसने अलनासिर से पूछा। मैं तुम्हें दिखा दूं कि मेरी पसलियों के पिंजरे में क्या है? उसने अपने सीने पर हाथ मारा और चुप हो गई। उसका हाथ सोने के इस हार पर जा लगा था जिस पर जवाहरात भी थे। उसने हार को मट्ठी में लिया, जोर से झटका दिया। हार टूटकर उसके हाथ में आ गया। उसने हार चश्मे में फेंक दिया। उंगलियों से अंगूठियां उतारी जिनमें हीरे जुड़े हुए थे, ये भी चश्मे में फेंक दिए। कहने लगी, मैं एक फरेब हूँ अलनासिर, मैंने तुम्हें भी फरेब दिया था। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत भी पैदा हो गई थी, मगर इस पर मेरे फर्ज की बदरूह का भी असर था। ये बहुत अच्छा हुआ कि फिदाइयों ने हम पर हमला कर दिया, और ये और ज्यादा अच्छा हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी खोपड़ी देख ली, वरना मैं बता नहीं सकती कि जहां हम तुम्हें ले जा रहे थे वहां तुम पर क्या रूप चढ़ा दिया जाता, मेरी मोहब्बत का क्या हशर होता। तुम एक बहुत बड़े फरेब का शिकार होने जा रहे थे। मैं अब झूठ नहीं बोलूंगी। तुम्हें इस मकसद के लिए ले जाया जा रहा था कि मैं अपनी खूबसूरती और मोहब्बत के झांसे से तुम्हारी अक्ल पर कब्जा कर लूं और तुम्हारे हाथों सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करा दिया जाए। गुमश्तगीन किला असियात में इसलिए गया था कि शेख सनान इस सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल के लिए किराए के कातिल दे दे। सनान ने बताया,
کہ اس نے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں، اگر یہ بھی ناکام ہو گئے تو وہ آئندہ اس کام کے لیے کوئی فدائی نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ بہت سے کارآمد فدائی ضائع کر چکا ہے۔ آخر یہ سودا طے ہوا کہ گمشتگین تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جائے اور سیف الدین کے قتل کے لیے تیار کرے۔ اتنے میں ہمارا افسر آ گیا، اس نے فیصلہ کیا کہ ایوبی کا قتل ضروری ہے۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سائے کو بھی میلی نگاہ سے دیکھوں۔ الناصر نے کہا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اتنا بے عقل نہیں بنا سکتی۔ لذا ہنس پڑی، کہنے لگی، میں نے دل سے اپنے فرائض کو قبول نہیں کیا، ورنہ ہم فولاد کو بھی پانی بنا دیا کرتی ہیں۔ اس نے الناصر کو تفصیل سے بتایا کہ اس کے فرائض اور جذبات میں کتنا تضاد ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سیف الدین کے پاس رہی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تم مجھ جیسی ناپاک لڑکی کو قبول کرو گے؟ میں سچے دل سے اسلام قبول کر لوں گی۔ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو میرے لیے یہ گناہ ہوگا کہ میں تمہیں قبول نہ کروں۔ الناصر نے کہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دل سے بوجھ اتار دوں، اگر تم پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو ایسی زندگی تمہیں صرف ہمارے مذہب میں ملے گی۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو فدائی ہمارے سلطان کے قتل کے لیے گئے ہیں وہ کس بحث میں گئے ہیں اور قاتلانہ حملہ کس طرح کریں گے؟ کچھ علم نہیں، لذا نے جواب دیا، میرے سامنے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ 4 فدائی بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اڑ کر ترکمان پہنچنا ہوگا۔ الناصر نے کہا، مجھے سلطان اور اس کے محافظوں کو خبردار کرنا ہے۔ اس نے لذا کو اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا اور ایڑ لگا دی۔ اتنی حسین لڑکی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کے ریشم جیسے بال اس کے گالوں میں لہرا رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں سلطان ایوبی سما گیا تھا۔ فرض نے اس کے جذبات کو سلا دیا تھا، مقصد نے اسے مرد میدان اور انسان کامل بنا دیا تھا، اور لذا کی تو جیسے روح ہی بدل گئی تھی۔ وہ اس قوی اور تنومند جوان کے قبضے میں اور اس کے رحم و کرم پر تھی، لیکن اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مرد ہے اور یہ ایک نوجوان لڑکی، اور کوئی وعظ برسوں وعظ سناتا رہتا تو لذا پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ الناصر نے خاموش زبان سے یہ حقیقت اس کے دل میں اتار دی کہ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو ایسی زندگی اسے اسلام میں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قلعہ اعزاز کے قلعہ دار کا جواب آگ بگولا کیے ہوئے تھا۔ اسے یہ قلعہ سر کرنا تھا اور فوراً بعد حلب کو محاصرے میں لے کر یہ شہر لینا تھا۔ اسے بوزا اور منبج کے 2 قلعے لڑے بغیر مل گئے تھے۔ ان میں جو دستے تھے اس نے انہیں اپنی فوج میں شامل کر کے ان کی جگہ اپنے دستے بھیج دیے تھے، اور وہ اعزاز اور حلب کی طرف پیش قدمی کی سکیم بنا رہا تھا۔ اس نے حسب معمول دیکھ بھال کے لیے اپنے فوجی اس علاقے میں بھیج رکھے تھے جہاں اسے آگے بڑھنا اور محاصرہ کرنا تھا۔ جاسوسوں نے اسے حلب اور اعزاز کے دفاعی انتظامات بتا دیے تھے۔ سلطان ایوبی خود بھی آگے چلا جاتا تھا اور اپنی آنکھوں زمین کے خد و خال اور دیگر جنگی قوائف کا جائزہ لیتا تھا۔ ایسے دوروں کے دوران وہ اپنا جھنڈا ساتھ نہیں رکھتا تھا اور اپنے محافظوں یعنی باڈی گارڈز کو بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا، تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ گھوڑا بھی کسی دوسرے کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے گھوڑے کو جس کے سفید رنگ پر کہیں کہیں گہرے لال دھبے تھے، دشمن کے سالار پہچانتے تھے۔ اسے کہا گیا تھا کہ وہ محافظوں کے بغیر اتنی دور نہ نکل جایا کرے، لیکن اس نے اپنی حفاظت کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب تو اس پر جنون سا طاری تھا۔ وہ اپنے مسلمان دشمنوں کو ناک کو چنے چبوا چکا تھا۔ اس کے تابوت میں آخری کیل گاڑنی رہ گئی تھی۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ چٹانیں اور ٹیلے بھی تھے اور کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی، کچھ حصے میں گہرے کٹ بھی تھے۔ ایسے علاقے میں سلطان ایوبی کا محافظوں کے بغیر گھومنا پھرنا خطرناک تھا۔ سلطان محترم، اس کی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے ایک روز اسے جھنجھلا کر کہا، خدا نہ خواستہ آپ پر قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا تو سلطنت اسلامیہ آپ جیسا کوئی دوسرا پاسبان پیدا نہیں کر سکے گی۔ ہم قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر لعنت بھیجیں گی کہ ہم آپ کی حفاظت نہ کر سکے تھے۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ مجھے کسی فدائی یا صلیبی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے تو میں ایسی موت کو کیسے روک سکتا ہوں؟ سلطان ایوبی نے کہا،
بادشاہ جب اپنی جان کی حفاظت میں مگن ہو جاتے ہیں تو ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ اگر مجھے قتل ہونا ہے تو مجھے اپنا فرض جلدی جلدی ادا کر لینے دو، مجھے محافظوں کا قیدی نہ بناؤ، مجھ پر بادشاہی کا نشہ طاری نہ کرو۔ تم جانتے ہو مجھ پر کتنا قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار بچا لیا ہے، اب بھی بچائے گا۔ اس کا ذاتی عملہ اس کی سلامتی کے لیے پریشان رہتا تھا۔ پچھلی کہانیوں میں وہ تمام قاتلانہ حملے بیان کیے گئے ہیں جو اس پر ہوئے تھے۔ ہر حملے کے وقت وہ اکیلا تھا، لیکن اس کا محافظ دستہ قریب ہی تھا جو ہر بار وہاں پہنچ گیا۔ اب سلطان ایوبی نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ وہ اپنے ذاتی عملے اور محافظوں کو کسی جگہ کھڑا کر کے خود ٹیلوں اور چٹانوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ محافظ دستے کے چند ایک آدمی دور دور رہ کر سلطان ایوبی پر نظر رکھتے تھے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ بہت دنوں سے 4 آدمی ویرانوں میں گھوم پھر رہے ہیں اور وہ سلطان ایوبی پر نظر رکھتے ہیں۔ یہی وہ 4 فدائی تھے جن کے متعلق قلعہ اسیات میں شیخ سنان نے گمشتگین کو بتایا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان چاروں نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان ایوبی محافظوں کے بغیر گھومتا پھرتا رہتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ طے کر دیا تھا کہ جنگ زدہ علاقے کے پناہ گزینوں کے روپ میں سلطان ایوبی کے پاس جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ سلطان ایوبی انہیں بڑا اچھا موقع دے رہا تھا۔ ان 4 فدائیوں کی سکیم اچھی تھی۔ ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ تیر و کمان نہیں لائے تھے کیونکہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اگر ان کے پاس ایک بھی کمان ہوتی تو وہ کسی بھی جگہ چھپ کر سلطان ایوبی کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ وہاں چھپنے کی جگہ بھی بہت تھی، آسانی سے فرار ہوا جا سکتا تھا۔ ان کے پاس لمبے خنجر تھے۔ ادھر سے الناصر لیزا کو گھوڑے پر بٹھائے تیزی سے آ رہا تھا۔ لیزا نے اسے بتا دیا تھا کہ 4 فدائی سلطان ایوبی کے قتل کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ الناصر بہت جلدی سلطان ایوبی تک پہنچنا اور اسے خبردار کرنا چاہتا تھا، مگر سفر لمبا تھا اور گھوڑے پر 2 سواروں کا بوجھ تھا۔ گھوڑا اتنی لمبی مسافت دوڑتے ہوئے طے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے راستے میں گھوڑے کو آرام دیا، پانی پلایا اور پھر چل پڑا۔ ادھر سلطان ایوبی اپنی حفاظت سے بالکل ہی بے نیاز ہو گیا تھا اور 4 فدائی چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس علاقے میں کوئی فوج نہیں تھی، کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ فدائی جنگل کے درندوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے اور رات وہیں گزار لیتے تھے۔ سورج غروب ہو گیا۔ الناصر اور لیزا کا گھوڑا چلتا رہا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ اس کی رفتار کم ہوگی، بڑھے گی نہیں۔ الناصر نے بوجھ کم کرنے کے لیے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور لگام پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ لیزا نے الناصر سے 3-4 بار کہا کہ وہ اور زیادہ سواری نہیں کر سکتی، اس کی ہڈیاں بھی دکھنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن الناصر خود تھکن، پیاس اور بھوک سے بے حال ہوا جا رہا تھا، نہ رکا۔ اس نے لیزا سے کہا، تمہاری اور میری جان سے سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اگر میں رک گیا اور سلطان ایوبی قتل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے سلطان کا قاتل ہوں۔ صبح طلوع ہوئی۔ الناصر اب قدم گھسیٹ رہا تھا۔ لیزا گھوڑے پر سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ گھوڑا معمولی سی چال چل رہا تھا۔ ایک جگہ پانی اور گھاس دیکھ کر گھوڑا رک گیا۔ لیزا نے نیند سے چونک کر کہا، خدا کے لیے اسے مت گھسیٹو، اسے ذرا کھا پی لینے دو۔ گھوڑے نے پانی پی لیا تو الناصر اس کی لگام پکڑ کر چل پڑا۔ گھوڑا دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ الناصر بھی تھک ہار کر سوار ہو گیا۔ لیزا کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ الناصر کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ سلطان ایوبی کہاں ہوگا۔ وہ ترکمان کو جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی آگے چلا گیا تھا، جسے بعد میں کوہ سلطان کا نام دیا گیا تھا، مگر وہ اب وہاں بھی نہیں تھا، اس مقام سے بھی آگے چلا گیا تھا۔ الناصر کو ترکمان اور کوہ سلطان کی چٹانیں نظر آنے لگی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرف جائے۔ سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی ایک چٹانی ویرانے میں اپنے عملے کے ساتھ وہاں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے عملے کو ایک جگہ رکنے کو کہا اور اکیلا ہی ایک طرف نکل گیا۔ اس کے ذہن میں شاید اپنی فوج کی پیش قدمی کی کوئی سکیم تھی۔ گھوڑے سے اتر کر وہ ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ چاروں فدائی اس چٹان سے تھوڑی ہی دور ایک جگہ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔
وہ کچھ دیر اوپر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ نیچے آنے دو، ایک فدائی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کے محافظ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا، آج بچ کر نہ جائے۔ ایک اور بولا، ایک آدمی آگے جائے گا۔ چوتھے نے کہا، وار پیچھے سے کرنا، ضرورت پڑی تو باقی آگے جائیں گے۔ سلطان ایوبی چٹان سے اترا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کسی اور طرف چلا گیا۔ فدائی اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ حملے کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں تھی۔ الناصر اب بھی بہت دور تھا۔ سلطان ایوبی ایک بار پھر گھوڑے سے اترا، ایک اور چٹان پر چڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے اترا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چل پڑا۔ فدائی اس سے ذرا ہی دور چھپے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی ایک جگہ سے گھوم گیا، آگے میدان تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہونے ہی لگا تھا کہ اسے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک فدائی ایک فٹ لمبا خنجر ہاتھ میں لیے اس سے 2-3 قدم دور رہ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا۔ سلطان ایوبی نے اپنا خنجر نکالا، فدائی نے وار کر دیا۔ سلطان نے اس کی خنجر والی کلائی کے آگے اپنی کلائی کر کے وار روکنے کی کوشش کی، مگر فدائی تنومند تھا۔ وار بڑی ہی طاقت سے کیا گیا۔ سلطان ایوبی نے وار کیا جو فدائی بچا گیا۔ چٹان کی اوٹ میں سے ایک اور فدائی نکلا، اس نے بھی وار کیا، جو سلطان ایوبی نے بچا تو لیا لیکن اس کے کولہے کی کھال کو چیر گیا۔ سلطان ایوبی گھوڑے کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک فدائی ادھر آیا تو سلطان ایوبی نے بائیں ہاتھ کا گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے کو گرنے لگا تو سلطان ایوبی نے خنجر اس کے دل کے مقام پر اتار کر زور سے ایک طرف کو جھٹکا دیا۔ یہ فدائی ختم ہو گیا۔ دوسرے نے اس کے پیچھے سے وار کیا لیکن سلطان ایوبی بروقت سنبھل گیا۔ فدائی کے خنجر کی نوک سلطان ایوبی کے ایک بازو میں لگی۔ یہ زخم بھی گہرا نہیں تھا۔ باقی 2 فدائی بھی سامنے آ گئے۔ سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے جو آنے واحد میں سلطان ایوبی کے قریب آ گئے۔ فدائی بھاگے، ایک کو تو سواروں نے گھوڑوں تلے کچل ڈالا، دوسرے کو مار ڈالا۔ سلطان ایوبی کی پکار پر آخری فدائی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان ایوبی کو اس حملے سے بھی بچا لیا۔ اس پر جس وقت حملہ ہوا اس کا عملہ اس کے ساتھ 800 گز دور ایک بلندی پر کھڑا تھا۔ اتفاق سے ان میں سے کسی نے دیکھ لیا، ورنہ یہ حملہ ناکام ہونے والا نہیں تھا۔ یہ قاتلانہ حملہ مئی 1176 یعنی 571 ہجری کا ہے۔ اس کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری میں اتنا ہی لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قلعہ اعزاز کے محاصرے کے لیے جا رہا تھا۔ 4 فدائیوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکبر خان نے متعدد حوالوں سے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی قلعہ اعزاز کے محاصرے کے دوران دن کے وقت اپنے ایک سالار جاول ازدی کے خیمے میں سویا ہوا تھا جب ایک فدائی نے خیمے میں جا کر اس پر خنجر سے وار کیا۔ اتفاق سے سلطان ایوبی کے سر پر وہ مخصوص پگڑی تھی جو وہ میدان جنگ میں پہنا کرتا تھا، اسے تربوش کہتے تھے۔ حملہ آور کا خنجر تربوش میں لگا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھا۔ فوراً ہی 4-5 فدائی اندر آ گئے اور ان کے ساتھ ہی سلطان ایوبی کے باڈی گارڈ بھی اندر آ گئے جنہوں نے فدائیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ جنرل موصوف نے لکھا ہے کہ یہ فدائی کچھ عرصے سے دھوکے میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہو گئے تھے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ حملہ آور سلطان ایوبی کے اپنے باڈی گارڈ تھے۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کے خلاف یہ شہادت مہیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی فوج میں بالکل مقبول نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے باڈی گارڈ تک اس کے وفادار نہیں تھے۔ اس وقت کے وقایع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں سے یہی کہانی سامنے آتی ہے جو سنائی گئی ہے۔ فدائی نہ اس کے محافظ دستے میں تھے، نہ کسی دھوکے سے حملہ آور ہوئے تھے، انہیں سلطان ایوبی اکیلا مل گیا تھا۔ جو فدائی پکڑا گیا تھا اس نے بیان دیا کہ وہ 4 قلعہ اسیات سے آئے ہیں۔ اسے حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا جس نے اس سے قلعہ اسیات کے متعلق تمام تر معلومات لے لیں۔ یہ بھی پوچھ لیا کہ اندر کتنی فوج ہے اور اس کے لڑنے کی اہلیت کیسی ہے۔ یہ معلومات سلطان ایوبی کو دی گئیں۔ کل رات کے آخری پہر ہم اسیات کی طرف کوچ کریں گے، سلطان ایوبی نے کہا۔ اس نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں کو بلایا اور کہا، فدائیوں کا یہ اڈا اکھاڑنا ضروری ہو گیا ہے، اس پر فوراً قبضہ کرنا ہے، فوج کا تیسرا حصہ کافی ہوگا۔
اس نے بتایا کہ کتنی نفری جائے گی اور اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ اس شام سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ الناصر نام کا ایک چھاپہ مار واپس آیا ہے۔ حسن بن عبداللہ الناصر سے ساری رپورٹ لے چکا تھا۔ اسے سلطان ایوبی کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا۔ الناصر کو بڑی ہی بری حالت میں پیش کیا گیا۔ مسلسل سفر، بھوک اور پیاس نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ لذا تھی۔ اس کا رنگ اڑا ہوا اور جسمانی حالت دگردوں تھی۔ الناصر نے سلطان ایوبی کو پوری تفصیل سے سنایا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ اس نے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی، لذا کے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا۔ سلطان ایوبی نے لذا سے پوچھا کہ وہ اپنے متعلق فیصلے میں آزاد ہے۔ لذا شاید اپنے آپ کو قیدی سمجھ رہی تھی اور اسے بہت برے سلوک کی توقع تھی، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ اس نے الناصر کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے بتایا گیا کہ اسے دمشق بھیج دیا جائے گا، جہاں وہ نور الدین زنگی کی بیوہ کی تحویل میں رہے گی اور الناصر اسے کچھ عرصے کے بعد ملے گا۔ دراصل اس قسم کی لڑکیوں کو ان کی جذباتی باتوں سے متاثر ہو کر قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دمشق میں انہیں عزت اور آرام سے رکھا جاتا تھا اور ان کی خفیہ نگرانی کی جاتی تھی۔ الناصر کو زخموں کے علاج اور آرام کے لیے پچھلے کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ شیخ سنان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ گمشتگین نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ اس نے گمشتگین کے قافلے کے تعاقب میں جو آدمی بھیجے تھے ان میں سے صرف 2 واپس آئے تھے۔ وہ تھیریسیا کو اٹھا لائے تھے۔ لذا کو الناصر بچا لے گیا تھا۔ شیخ سنان تھیریسیا سے انتقام لے رہا تھا۔ اس سے اس نے قید میں ڈال رکھا تھا۔ تھی تو وہ بھی بہت خوبصورت لڑکی، لیکن شیخ سنان کی نظر لذا پر تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ اسیات کے قلعے کی دیواروں پر کھڑے سنتریوں نے دور گرد کے بادل اٹھتے دیکھے۔ گرد آگے ہی آگے آ رہی تھی۔ سنتری دیکھتے رہے۔ خطہ کے گرد میں سینکڑوں گھوڑے نظر آنے لگے۔ پھر پیادہ فوج نظر آئی۔ سنتریوں نے نعرے بجا دیے۔ کمانڈروں نے اوپر جا کر دیکھا۔ شیخ سنان کو اطلاع دی۔ وہ بھی سامنے والی دیوار پر چڑھ گیا۔ اس وقت فوج قلعے کے قریب آ کر محاصرے کی ترتیب میں ہو رہی تھی۔ شیخ سنان نے مقابلے کا حکم دے دیا۔ قلعے کی دیواروں پر تیر انداز پہنچ گئے، لیکن انہوں نے کوئی تیر نہ چلایا کیونکہ وہ باہر کی فوج کا رویہ دیکھنا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو قلعے کے اندر کی معلومات مل چکی تھی۔ الناصر اس کے ساتھ تھا۔ 2 منجنیقیں نصب کر دی گئی۔ الناصر نے انہیں بتایا کہ شیخ سنان کا محل کہاں ہے اور کتنی دور ہے۔ اس کی رہنمائی میں منجنیقوں نے پہلے بڑے پتھر پھینکے جو ٹھکانے پر پڑے۔ سنان کے محل کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ قلعے سے تیروں کا می برس پڑا۔ سلطان ایوبی کے حکم سے منجنیقوں سے آتش گیر مادے کی سربمر ہانڈیاں اندر پھینکی گئی۔ یہ سنان کے محل کے قریب گر کر ٹوٹی۔ سیال مادہ دور دور تک پھیل گیا۔ اسے آگ لگانے کے لیے فیتے والے آتشین تیر چلائے گئے، لیکن آتش گیر سیال پر نہ گرے۔ تیر ٹھکانے پر پھینکنا آسان نہیں تھا۔ انہیں قلعے کی دیوار کے اوپر سے اندر جانا تھا۔ اتفاق سے قریب کہیں آگ جل رہی تھی۔ ایک ہانڈی اس کے اتنا قریب پھٹی کہ آگ نے اس کے مادہ کو شعلہ بنا دیا۔ دوسرے ہی لمحے سنان کا محل شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہاں بے شمار آتش گیر مادہ گرا اور بہہ بہہ کر پہل گیا تھا۔ شیخ سنان پر شعلوں نے دہشت طاری کر دی۔ اس کی فوج صلیبیوں اور مسلمانوں کی لڑاکا فوج نہیں تھی، یہ نشے اور کاہلی کی ماری ہوئی فوج تھی۔ سنان نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور اس نے قلعے پر سفید جھنڈا چڑھا دیا۔ سلطان ایوبی نے جنگ بندی کا حکم دے دیا اور کہا کہ شیخ سنان سے کہو کہ باہر آئے۔ ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ ذرا دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شیخ سنان 2-3 سالاروں کے ساتھ باہر آیا۔ سلطان ایوبی اس کے استقبال کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ اس کی نگاہ میں سنان مجرم تھا۔ وہ جب سلطان ایوبی کے سامنے آیا تو سلطان نے اسے اور اس کے سالاروں کو اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ سلطان ایوبی نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ جان کی امان، شیخ سنان نے شکست خوردہ آواز میں کہا۔ اور قلعہ؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا، شیخ سنان نے جواب دیا۔ اپنی فوج کے ساتھ قلعے سے فوراً نکل جاؤ، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے۔ اپنی فوج کو سمیٹو۔ کسی کماندار اور کسی سپاہی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو۔ یہاں سے خالی ہاتھ نکلو۔
تہ خانے میں جو قیدی ہیں انہیں وہیں رہنے دو، اور یاد رکھو سلطنت اسلامیہ کی حدود میں نہ ٹہرنا، صلیبیوں کے پاس جا کر دم لینا۔ تم نے اب کے جو 4 فدائی میرے قتل کے لیے بھیجے تھے وہ بھی مارے گئے ہیں، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ سفید جھنڈا تم نے چڑھایا ہے، میں قرآن کے فرمان کا پابند ہوں، میں کہہ نہیں سکتا خدا تمہیں معاف کرے گا یا نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے فرقے کو بحیرہ روم میں ڈبو کر دم لوں گا۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا، دور افق پر انسانوں کی لمبی قطار سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ شیخ سنان اسی قطار میں تھا۔ اس قطار میں اس کے سپاہی اور اس کے سالار بھی تھے، اور اس قطار میں اس کے پیشاور قاتل بھی تھے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکے تھے، ان کے گھوڑے اور اونٹ قلعے میں رکھ لیے گئے۔ سورج غروب ہونے تک سلطان ایوبی کی فوج قلعے پر قبضہ مکمل کر چکی تھی۔ تہ خانے سے قیدیوں کو نکال لیا گیا تھا۔ قلعے سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے تھے ان کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے قلعہ ایک سالار کے حوالے کیا اور رات کو ہی کوہ سلطان کو روانہ ہو گیا۔ وہ اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس نے پیش قدمی کی اور اعزاز کے قلعے کا جا محاصرہ کیا۔ حلب والوں نے اس قلعے کو دفاعی لحاظ سے بہت مستحکم کر رکھا تھا۔ یہ دراصل حلب کا دفاع تھا۔ اس میں جو فوج تھی وہ تازہ دم تھی، میدان جنگ میں نہیں گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو ایسی خوش فہمی نہیں تھی کہ وہ اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ عقب سے حلب کی فوج حملہ نہ کر دے۔ اس خطرے کو روکنے کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ حلب کی فوج ترکمان کی لڑائی سے نقصان اٹھا کر آئی تھی، اس کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو چکا تھا۔ قلعہ اعزاز کے دفاع میں لڑنے والوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ تمام دن اور ساری رات انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو قلعے کے قریب نہ آنے دیا۔ دیواریں توڑنے والی پارٹیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی جگہ سے دیوار کے قریب چلے جائیں اور دیوار توڑ سکیں، لیکن تیر اندازوں نے انہیں قریب نہ آنے دیا۔ اگلے دن بڑی منجنیقوں سے قلعے کے دروازے پر وزنی پتھر مارے گئے۔ آتش گیر مادہ کی ہانڈیاں بھی دروازے پر پھینک کر آتشی تیر چلائے گئے۔ شعلوں نے دروازے کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر سے اعزاز کے تیر اندازوں نے منجنیقیں چلانے والوں پر بہت تیر برسائے۔ یہ تیر بڑی کمانوں سے پھینکے جا رہے تھے، اس لیے دور تک آ جاتے تھے۔ ان سے منجنیقوں کے کئی آدمی زخمی اور شہید ہوئے، لیکن اس قربانی کے بغیر قلعہ سر کرنا ناممکن تھا۔ ایک شہید ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا تھا۔ دروازہ جل رہا تھا اور اس پر لگاتار پتھر پڑ رہے تھے۔ بہت دیر بعد پتھر دروازے میں سے اندر جانے لگے۔ شعلوں نے لکڑی کو کھا لیا تھا۔ لوہے کا فریم باقی تھا جو پتھروں سے ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ رات کو شعلے بجھ گئے۔ دروازے کا آہنی ڈھانچہ رہ گیا، اس میں سے پیادے گزر سکتے تھے، گھوڑے گزارنا مشکل تھا۔ یہاں جان بازی کی ضرورت تھی۔ پیادہ دستوں کو حکم دیا گیا کہ دروازے کے ڈھانچے میں سے گزر کر اندر جائیں۔ یہ سلطان ایوبی کے کریک ٹروپس تھے۔ انہوں نے ہلا بول دیا۔ اعزاز کے سپاہیوں نے ان دستوں کا یہ حشر کیا کہ آگے جو گئے تھے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا۔ پیچھے والے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے اوپر سے اندر گئے۔ یہ معرکہ بڑا ہی خونریز تھا۔ اس سے یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ دروازے کا آہنی ڈھانچہ توڑ دیا گیا۔ جو پیادے زندہ تھے وہ اندر جا کر بکھر گئے اور خوب لڑے۔ پھر گھڑ سواروں کو اندر جانے کا حکم ملا۔ سلطان ایوبی نے قلعے کے اندر آتش زنی کا حکم دے دیا۔ ایک دستہ جگہ جگہ آگ لگانے لگا۔ اعزاز کی فوج ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی۔ یہ قلعہ حلب سے نظر آتا تھا۔ رات کو حلب والوں نے دیکھا کہ جہاں قلعہ ہے وہاں سے آسمان سرخ ہو رہا ہے، شعلے بلند ہو رہے تھے۔ یہ اطلاع تو حلب میں پہنچ چکی تھی کہ سلطان ایوبی نے اعزاز کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ حلب کی ہائی کمانڈ نے اس امکان پر بھی غور کیا تھا کہ سلطان ایوبی پر عقب سے حملہ کیا جائے، مگر سالاروں نے بتایا کہ فوج لڑنے کے قابل نہیں۔ اس وقت سیف الدین حلب میں ہی تھا اور گمشتگین بھی وہیں چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اعزاز اور حلب کے دفاع کے سلسلے میں ترش کلامی ہوئی، جو اس حد تک بڑھی کہ گمشتگین نے سیف الدین کو قتل کی دھمکی دے دی۔ سیف الدین نے اتحاد توڑ دیا۔
اس کی جو بچی کچی فوج تھی وہ حلب سے نکال لے گیا۔ یہ لوگ دراصل ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے۔ الملک الصالح کی عمر اب 13 برس سے کچھ اوپر ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس نے گمشتگین کا رویہ دیکھا تو اس نے محسوس کر لیا کہ اس کا یہ دوست سازشی ہے۔ اس نے گمشتگین کو قید خانے میں ڈال دیا۔ تاریخ میں تحریر ہے کہ گمشتگین نے ان حالات میں کہ حلب اور اعزاز محاصرے میں تھے، الملک الصالح کے خلاف کوئی نئی سازش تیار کی تھی، جس کا انکشاف ہو گیا اور اسے قید میں ڈال کر 2-3 روز بعد قتل کر دیا گیا۔ آخر اعزاز کے محافظوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی کو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑی۔ اس کے جن دستوں نے قلعے کے اندر معرکہ لڑا تھا ان کی نفری آدھی رہ گئی تھی۔ اعزاز والوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بزدل نہیں۔ سلطان ایوبی نے فوراً حلب کو محاصرے میں لے لیا۔ حلب قریب ہی تھا۔ حلب کے اندر جذبی کی یہ کیفیت تھی کہ رات اعزاز کے شعلوں نے انہیں دہشت زدہ کر دیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی فوج میں اتنا دم نہیں رہا کہ شہر کا دفاع کر سکے۔ انہی شہریوں نے کچھ عرصہ پہلے سلطان ایوبی کے چھکے چھڑا دیے تھے اور اسے محاصرہ اٹھانا پڑا تھا، مگر اب یہ شہر جیسے مر ہی گیا تھا۔ محاصرے کے دوسرے دن الملک الصالح کا ایک ایلچی سلطان ایوبی کے پاس آیا۔ وہ جو پیغام لایا وہ صلح کی پیشکش نہیں تھی، یہ ایک ایسا جذباتی پیغام تھا جس نے سلطان ایوبی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پیغام یہ تھا کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بچی سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بچی کا نام شمس النساء تھا۔ یہ الملک الصالح کی چھوٹی بہن تھی، عمر 10-11 سال تھی۔ الملک الصالح جب دمشق سے حلب گیا تو اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ اس کی ماں رضی خاتون بنت معی الدین بیوہ نور الدین زنگی دمشق میں ہی رہی تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی حامی تھی۔ سلطان ایوبی نے حلب کے ایلچی کو جواب دیا کہ بچی کو لے آئے۔ بچی آ گئی۔ اس کے ساتھ الملک الصالح کے 2 سالار تھے۔ سلطان ایوبی نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور وہ بہت رویا۔ بچی کے ہاتھ میں الملک الصالح کا تحریری پیغام تھا جس میں اس نے شکست قبول کر لی تھی اور سلطان ایوبی کو سلطان تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کی اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ گمشتگین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس لیے ہرن بھی سلطان ایوبی کی ملکیت تصور کیا جائے۔ تم لوگ بچی کو کیوں ساتھ لائے ہو؟ سلطان ایوبی نے سالاروں سے پوچھا۔ یہ پیغام تم خود نہیں لا سکتے تھے؟ جواب سالاروں کو دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بچی کی طرف دیکھا۔ بچی نے سلطان ایوبی سے کہا، مامو جان، مجھے بائی صالح نے بھیجا ہے، آپ اعزاز کا قلعہ ہمیں دے دے اور ہمیں حلب میں رہنے دے، ہم آئندہ آپ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ سلطان ایوبی نے بچی کے ساتھ آئے ہوئے سالاروں کو غضبناک نظروں سے دیکھا۔ وہ شرط منوانے کے لیے زنگی مرحوم کی بچی کو ساتھ لائے تھے۔ میں اعزاز کا قلعہ اور حلب تمہیں دیتا ہوں شمس النساء۔ سلطان ایوبی نے بچی کو گلے لگا کر کہا اور حکم جاری کر دیا کہ اعزاز کے قلعے سے اپنی فوج نکال لی جائے اور حلب کا محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ اس نے حلب کے سالاروں سے کہا، میں نے اعزاز اور حلب اس معصوم بچی کو دیا ہے۔ تم بزدل، بغیرت اور ایمان فروش اس قابل بھی نہیں کہ تمہیں فوج میں رہنے دیا جائے۔ 24 جون 1176 یعنی 571 ہجری معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سلطان ایوبی نے اعزاز اور حلب کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا اور الملک الصالح کو نیم خود مختاری کی حیثیت دے دی۔ اس کے فوراً بعد سیف الدین نے بھی سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کا دور ختم ہو گیا، مگر قوم میں غدار اور ایمان فروش بدستور سرگرم رہے۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔